الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کی شکست نے مشرکین مکہ کی جہاں کمر توڑ دی، وہاں وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے بھی بھر گئے، اور بدر کی فتح نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیادیں بہت مضبوط کر دی۔ مسلمانوں کے روابط بھی بڑھنے لگے اور قریش کے تجارتی راستے مسلمانوں کی زد میں آ گئے۔ پھر بدر کی شکست کا بدلہ بھی انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا، چنانچہ اگلے سال پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے پھر مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ یہ معرکہ غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 10 سالہ حیات مدنی میں 84 غزوات و سرایا ہیں، جن میں غالباً 27 غزوات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور باقی وہ جہاد ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر بنا کر بھیجا، جنہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک معرکۃ العراء مقابلہ غزوہ احد کا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب مدینہ منورہ کا قصد کیا تو مسلمان جاسوس جو ہمہ وقت نگرانی پہ مامور تھے، انہوں نے مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اطلاع پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر میں رہ کر مقابلہ کرنے کا قصد فرمایا، لیکن بعض نوجوانوں کے جوش اور جذبے نے بار بار عرض کی کہ یا رسول اللہ، باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات منظور فرما لی، اور یوں آپ نے مقابلے کے لیے مقام احد کو پسند فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے جو راستہ آتا ہے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کی آبادی مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں پر مشتمل تھی، جن کے مرکز میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور ارد گرد چھوٹی چھوٹی آبادیاں مختلف قبائل کی اور یہود کے قلعے اور ان کی آبادیاں تھیں، اور درمیان میں باغات تھے، اور عموماً باغات کے گرد دیواریں ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک ہی سمت بچتی تھی، اور وہ تھی مدینہ منورہ کے شمال کی طرف، اور راستہ مکہ مکرمہ کا جنوب کو آتا تھا، لیکن اگر وہ اس راستے سے داخل ہونا چاہتے تو فوج اپنے کالموں کی حیثیت سے داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ گزرگاہیں ایسی تھیں کہ قطار بن کر گزرنا پڑتا تھا، جو کسی بھی فوج کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے جانثاروں کو لے کر مقام احد میں پڑاؤ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین جنگی حکمت عملی استعمال فرمائی۔ کفار کی تعداد احد میں کم و بیش 3000 تھی، اور ان کے پاس 700 ذرا پوش جنگجو تھے،
200 سوار تھے، رسالے کے دستے تھے، اور 3000 اونٹ ان کے ہمراہ تھے۔ خواتین کو ہمراہ لائے تھے جو جنگ میں بھی جوانوں کو جوش دلا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ 1000 مجاہدین تھے، جن میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے پیروکار بھی تھے، اور ابن ابی منافقین کا سردار تھا۔ مشرکین مکہ کو جنگ پر ابھارنے میں اس کا بھی بہت حصہ تھا۔ اسی طرح یہود نے بڑی کوشش کی اور بڑی سازشیں کی کہ یہ جنگ ہو۔ چنانچہ احد میں پہنچنے پر ابن ابی اپنے 300 ہمراہیوں کے ساتھ واپس مڑ گیا اور الگ ہو گیا جنگ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 700 جانثار رہ گئے۔ آپ نے جبل احد کو پشت پر رکھ کر ایک ایسی جگہ پسند فرمائی کہ جس کے سامنے تو جدھر سے اہل مکہ کی فوج آ رہی تھی کھلا میدان تھا، لیکن آگے آ کر وادی بہت تنگ ہو جاتی تھی جہاں مسلمان سفارا تھے، اور اس کے پیچھے چڑھائی تھی، 2 چھوٹی پہاڑیاں تھیں جنہیں عینین کہا جاتا تھا، کہ اگر فوج کو پیچھے ہٹنا پڑے تو وہ چڑھائی کی طرف ہٹے اور دشمن اس کے سامنے نیچی جگہ پر ہو۔ ایک احد کے پاس، احد کے ساتھ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، ایک درہ نما گھاٹی ہے جسے جبل رمات کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 تیر اندازوں کا دستہ دے کر اس درے پہ معمور فرما دیا اور حکم دیا کہ لڑائی کا فیصلہ کچھ بھی ہو، تم لوگوں کو یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ جنگی نقطۂ نظر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ دوربین یہ ملاحظہ فرما رہی تھی کہ کسی بھی وقت مشرکین کا رسالہ وادی کا چکر کاٹ کر اس درے سے مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان 50 تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ کوئی تیر بے مقصد نہیں چلایا جائے گا، اگر اس طرف کو حملہ آور رخ کرے تو ایک تیر ایک کافر کے حساب سے چلایا جائے گا، ہر تیر کسی کافر کی موت کا سبب بنے۔ صف بندی جب عینین کی پہاڑیوں کے سامنے کی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کمان فرما رہے تھے، اہل مکہ نے بڑے جوش و جذبے سے حملہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، وہ تو پہلی بات ہے۔ آپ کی بصیرت میں کائنات کی نظیر نہیں ملتی، مخلوق میں دوسرا کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ چنانچہ آپ کی حکمت عملی سے وہ ایسے میدان میں لڑنے پہ مجبور ہوئے جہاں یک بارگی ان کی ساری فوج یلغار نہیں کر سکتی تھی، بلکہ فوج کا ایک تھوڑا حصہ سامنے آتا تھا، اور جب مقابلہ ہوا تو مسلمانوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ بہت سخت معرکہ ہوا اور مشرکین کو بھاگتے بن پڑی، حالانکہ پیچھے سے ان کی عورتیں بھی دف بجا بجا کر گا رہی تھیں، نخن و بنات الطارقی نمشی علن نمارے کی، ان تقبلو نعانے کی ان تدبرو نفارے کی، کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، نرم اور مخملین قالینوں پہ چلنے والیاں، اگر تم آگے بڑھو گے تو تمہیں گلے لگائیں گی اور پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی۔ اس طرح کا گیت گا کر
نوجوانوں کو لڑنے پہ مجبور کر رہی تھیں اور ان کے حوصلے بڑھا رہی تھیں. ہر طرح کا اسلحہ بھی تھا، 3000 کا لشکر جرار بھی تھا، لیکن جب گھمسان کا رن پڑا اور کفار بڑی تعداد میں مقتول ہوئے تو انہیں بھاگتے بن پڑی. اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب اہل مکہ بھاگے تو وہ عورتیں بھی بھاگ رہی تھیں اور ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئی تھیں کہ وہ اپنے غرارے اٹھا کر بھاگ رہی تھیں. مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے. ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے. اس جنگ میں مشرکین کی طرف سے سالار جنگ تھے اور رسالے کے 100 سواروں کی کمان حضرت خالد کے پاس تھی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان نے بھاگتی فوج کو دیکھ کر حضرت خالد سے کہا کہ ہم جنگ ہار گئے. جب مال غنیمت جمع ہونے لگا اور مشرکین بھاگنے لگے تو جو لوگ جبل رماد پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مقرر تھے، ان میں اختلاف ہو گیا اور انہیں حکم نبوی کو سمجھنے میں یا اس کی تعبیر کرنے میں اجتہادی غلطی لگی. یہاں بعض مورخین نے لکھا ہے، بلکہ اکثر مفسرین کرام نقل در نقل کرتے چلے جاتے ہیں کہ غنیمت کی لوٹ میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے درہ چھوڑ دیا، حالانکہ مال غنیمت لوٹنے والے کو نہیں ملتا تھا، بلکہ مال غنیمت جو کوئی بھی لاتا وہ ایک جگہ جمع کیا جاتا، پھر اس میں 5واں حصہ بیت المال کا نکالا جاتا اور باقی 4 حصے سوار جس کے پاس گھوڑا بھی اپنا ہے اور خود بھی ہے اسے 2 حصے ملتے اور پیادہ کو 1 حصہ. تو اس طرح حصے سے تقسیم ہوتا تھا. لہذا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بھاگ کر لوٹ لے تو جو لوٹ لے اسے زیادہ مل جائے گا. بات یہ غلط مشہور ہو گئی اور اس کی شہرت میں یہودیوں کا بہت حصہ ہے. کہانیاں گھڑ گھڑ کے انہوں نے مشہور کی اور ایک کسی اللہ کے بندے نے لکھ دی اور پچھلے اسے دیکھ کر لکھتے چلے گئے. یہ صحابہ کی شان کے خلاف ہے یہ کہنا کہ وہ مال کے لالچ میں آپ کے حکم کو چھوڑ کر بھاگے. جو جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی اطاعت میں سرفروشی کے لیے گئے تھے وہ مال کے لیے گئے نہیں تھے. مسلمان اور مجاہدین اور بالخصوص صحابہ کرام جو قرآن کے مثالی مسلمان تھے وہ مال و دولت یا غنیمت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے. ہاں جب مشرکین کا لشکر تتر بتر ہونے لگا اور وہ بھاگنے لگے تو انہیں خیال گزرا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی اور اب ہمیں بھی اس خوشی میں شامل ہونا چاہیے اور نیچے اترنا چاہیے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کے منع کرنے کے باوجود لوگ اتر گئے. صرف 7 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے. جب ابو سفیان نے خالد سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ایک موقع ہے. ان کی نظر اس درے پر تھی. وہ اپنے 100 سواروں کا دستہ لے کر وادی کا چکر کاٹ کر اس درے میں جا نکلے. وہ 7 آدمی لڑ کر شہید ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دی. یہ بالکل ایک غیر متوقع حملہ تھا کیونکہ وہ سارے سامنے کی طرف متوجہ تھے. جب پیچھے سے حملہ ہوا تو ایک افراتفری مچ گئی. بھاگنے والوں نے بھی پلٹ کر حملہ کر دیا. ابو سفیان نے للکارا، دوسروں سے کہا کہ واپس بلاؤ لوگوں کو، جنگ کا پاسا پلٹ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے بھی مڑ کر حملہ کر دیا اور مسلمان تتر بتر ہو گئے. وہ لشکر کی ترتیب بکھر گئی. اکثر علماء حق نے بھی یہاں ٹھوکر کھائی ہے اور اکثر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو احد میں شکست ہوئی. لفظ شکست کا
تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جوڑنا میری رائے میں توہین رسالت میں آتا ہے۔ جنگ کی فتح و شکست کا مدار دو تین باتوں پہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فاتح لشکر شکست خوردہ لشکر کو وہاں سے یا مار دیتا ہے یا بھگا دیتا ہے۔ دوسرا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جہاں اس نے حملہ کیا وہاں وہ اپنا قبضہ کرتا ہے اور میدان اس کے ہاتھ رہتا ہے۔ تیسرا یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پھر وہ اپنی کوئی چوکی یا پوسٹ یا فوج کا ایک حصہ رکھ کر اپنے قبضے کو برقرار رکھتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اہل مکہ کا جو حملہ تھا وہ اس بات کے لیے تھا کہ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اسلام کی ریاست کی بنیاد ہی کو ختم کر دیں گے، لیکن اس میں وہ اس بری طرح ناکام ہوئے کہ وہ مدینہ منورہ تک تو پہنچ ہی نہیں پائے۔ دوسری بات کہ میدان ان کے ہاتھ رہا، یہ بھی غلط ہے۔ مشرکین مکہ کو بھاگنا پڑا اور میلوں تک مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد میں فروکش رہے، شہداء کو جمع کیا گیا، ان کے جنازے پڑھائے گئے اور احد ہی میں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضور نے پڑھایا اور پھر ایک ایک مجاہد کا جنازہ ان کے ساتھ پڑھایا، تو 70 مجاہدین شہادت سے سرفراز ہوئے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھایا، ہر مجاہد ایک ایک بار ان کے ساتھ رکھا گیا اور انہیں سید الشہداء کا لقب عطا ہوا۔ جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ فوج حملے کی شدت سے منتشر ہوتی ہے تو اسے پھر جمع کر کے دوبارہ منظم کیا جاتا ہے، جسے ری گروپنگ کہتے ہیں، کہ دوبارہ سے پھر ان کی بنائی جاتی ہے تنظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بڑے حملے ہوئے، بڑی تیر چلائے گئے، پتھر پھینکے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کے دانت مبارک کا ایک دانت مبارک کا ایک کونا شہید ہوا۔ یہ بھی غلط مشہور ہے کہ حضور کے 4 دانت مبارک شہید ہو گئے یا کوئی دندان مبارک شہید ہو گیا۔ نیچے کے اگلے 4 دانتوں میں سے ایک دانت مبارک کا ایک کونا شہید ہوا اور خود کی کڑیاں رخ انور میں اتر گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دندان مبارک سے وہ کڑیاں خود کی رخ انور سے نکالیں اور جو خون آ رہا تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وہ چوس لیا۔ اور عجیب بات ہے، اللہ کی شان ہے کہ حضور کا وہ خون مبارک چوسنے کے بعد ساری زندگی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کیا کرتا۔ احد میں ہی بہت سے معجزات کا صدور ہوا۔ ایک صحابی کو یہاں تلوار لگی اور آنکھ کٹ کر آگے لٹک گئی، وہ دوڑتا ہوا بارگاہ نبوی میں آیا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے واپس اپنی جگہ پر رکھ دی اور درست ہو گئی اور پھر لڑائی میں شریک ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور بارگاہ رسالت میں دوڑے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ میری تو تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نے کھجور کی خشک ٹہنی اٹھا کر انہیں تھما دی، انہوں نے لہرائی تو وہ بہت شاندار تلوار تھی اور اس طرح لڑے کہ اس تلوار کا حق ادا کر دیا اور بعد میں بھی انہیں صاحب احد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ چنانچہ مسلمان پھر یہ کسی کافر نے مشہور کر دیا، جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو پیچھے ایک گڑھا تھا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گر گئے تو کفار نے مشہور کر دیا کہ ان محمد قد مات، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مار دیے گئے، شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب یہ نعرہ سنا
تو بیشتر کی آواز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا، اب شہادت ہی منزل ہے، اور مزید بے جگری سے لڑے۔ کفار کی شرارت کا مقصد تو یہ تھا کہ مسلمان بے دل ہو جائیں گے، لیکن مسلمان نہایت بے جگری سے لڑے۔ اس افراتفری میں یہ بھی ہوا کہ بعض مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی دوست کون ہے دشمن کون ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ساتھ ہی لڑ رہے تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تیر حضور کی طرف آتا وہ حضور کے سامنے کھڑے نہ ہوئے کہ بے ادبی ہوگی، حضور تشریف فرما تھے، وہ پیچھے کھڑے ہو کر آگے جھک کر ہاتھ انہوں نے زمین پر لگا لیے اور ہر تیر کو اپنے جسم پر روکتے تھے۔ ان کا وجود تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا، لیکن اف تک نہیں کرتے تھے، اور جو تیر آتا تھا اسے اپنی جان پہ لیتے تھے۔ تو جانثاری کی مثالیں قائم کی مسلمانوں نے، اور جب دوبارہ منظم ہوئے تو کفار کو بھاگتے بن پڑی، حتیٰ کہ بیر روحا تک جو کم و بیش 7-8 میل دور ہے وہاں تک مسلمانوں نے تعاقب کیا، اور ایسے لوگ بھی تعاقب میں شریک تھے جو بڑے شدید زخمی تھے، اور ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ دور چلتا، پھر وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر چلتا، لیکن کفار کو بھگائے جا رہے تھے اور مدینہ منورہ کی حدود سے باہر نکال دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ لشکر جو وہاں سے ابتر ہوا ہے منظم ہو کر شہر پر حملہ آور ہو جائے، چونکہ مجاہدین سارے تو احد میں تھے، لہذا تب تک مسلمانوں نے تعاقب جاری رکھا جب تک وہ شہر سے خطرہ ٹل نہیں گیا اور مشرکین بھاگ نہیں گئے۔ تو جن لوگوں نے اور اکثر نے یہ لکھ دیا ہے کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہ قطعی غلط ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ گستاخی ہے۔ حضور بحمد اللہ فاتح رہے، یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو اس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا دکھ ہوا، مسلمانوں کو دکھ اٹھانے پڑے، لیکن یہ ایک تو اس کا بنیادی سبب وہ اجتہادی غلطی تھی کہ جب حضور کا حکم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں کو دوسرے حکم تک وہیں قائم رہنا ہے، اگر وہ اس وادی سے تیر انداز نہ اترتے، دوبارہ پشت سے حملہ نہ ہوتا، تو پہلے حملے میں شکست کھا کر اہل مکہ بھاگ چکے تھے اور واپس نہیں مڑ سکتے تھے۔ تو یہ جو دکھ اٹھانا پڑا، اس میں بھی ارادتاً نہ صحیح، ساون صحیح، اجتہادی غلطی سے صحیح، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو ہوئی، اور جب حضور کی نافرمانی سہون بھی ہو جائے، اس پہ گناہ مرتب نہ ہو، اللہ نے قرآن میں ان کی بخشش کا اعلان کر دیا کہ اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیاوی تکلیف تو آئی، اور 70 نامور صحابہ شہید ہوئے۔ ان میں عجیب عجیب لوگ تھے، ایک شخص تھے عمر ابن الجموع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 4 جوان بیٹے تھے اور چاروں احد میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اور ان کی ایک ٹانگ معذور تھی، لنگڑے تھے، اور عمر رسیدہ تھے، تو انہوں نے اصرار کیا شرکت کا، تو ان کے بیٹوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ہمارے والد کو روکا جائے، گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے تو رہیں گے، لیکن جب انہیں حضور نے بلایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جا رہے ہیں، یہ اپنی جان کے لیے جا رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس لنگڑی ٹانگ کو زمین پر اتنا عرصہ گھسیٹا ہے، اب میں اس ٹانگ کو جنت میں گھسیٹ کر چلنا چاہتا ہوں، مجھے یہ کیوں روکتے ہیں؟ چنانچہ وہ گئے اور احد میں شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد جب ان کے بیٹوں نے انہیں واپس لے جانا چاہا، اجازت دے دی حضور نے کہ جو اپنے شہداء کو مدینہ منورہ لے جانا چاہتے ہیں لے جا سکتے ہیں، جو نہیں لے جانا چاہتے ان کو یہاں دفن کیا جائے گا۔ تو کیا شکست خوردہ لشکر وہاں بیٹھ کر اس طرح سے آرام و اطمینان سے اپنے
شہید ہونے والوں کو سنبھالتا ہے، دفن کرتا ہے، وہیں قیام کرتا ہے، رہتا ہے، یہ تو فتح کرنے والوں کا کام ہے۔ لیکن جب ان کی میت ان کے بیٹوں نے اٹھا کر اونٹ پر لا دی کہ ہم مدینہ منورہ لے جائیں گے، تو اونٹ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ بارگاہ رسالت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ ان کے کسی ساتھی کو بلا کر پوچھا جائے۔ ان کے ایک دوست تھے، انہیں بلایا گیا کہ تمہیں کوئی واقعہ، کوئی حال معلوم ہو تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے دعا کی تھی اور مجھ سے کہا تھا تم آمین کہو، اور میں نے دعا کی تھی، اس پر انہوں نے آمین کہی تھی۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ میں یہاں شہید ہو جاؤں، میں احد میں ہی دفن ہوں، اور میدان حشر میں اپنے زخمی بدن کو لے کر، بہتے ہوئے خون کو لے کر احد سے ہی مجھے اٹھایا جائے۔ میں نے آمین کہی تھی۔ آپ نے فرمایا ان کی دعا قبول ہوئی، وہ اسے آپ نہیں لے جا سکتے، وہ ان کی دعا کے مطابق یہیں دفن ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا میں نے دعا کی تھی کہ مکے کے کسی سردار کو قتل کروں اور اس کی ذرا میرے ہاتھ آئے اور میں فخر سے سینے پر پہن کر ٹہلا کروں۔ اس پر حضرت عمر نے آمین کہی تھی، چنانچہ یا رسول اللہ میری دعا بھی پوری ہوئی، فلاں سردار کو میں نے قتل کیا اور یہ اس کی ذرا میرے پاس ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی روز ان کا نکاح ہوا، رات کو گھر میں تھے، اللہ صبح رخصت کا اعلان ہو گیا اور ان پر غسل واجب تھا۔ اب انہوں نے سوچا، غسل کی تیاری کر رہے تھے، ہاتھ دھوئے کلی کی کہ اعلان ہو گیا رخصتی کا، تو انہوں نے سوچا اگر میں غسل کرتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں، بھاگ کر لشکر میں تیمم کر کے شامل ہو گئے، شہید ہو گئے میدان میں داد شجاعت دیتے ہوئے۔ جب شہداء کو جمع کیا گیا تو ان کی میت نہیں مل رہی تھی، بارگاہ نبوی میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا پھر جا کر دیکھو۔ دوبارہ گئے تو مل گئی، جہاں شہید ہوئے تھے وہیں پڑی تھی، اٹھا کر لائے تو بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر غسل واجب تھا اور شہید کو غسل دیا نہیں جاتا، لہذا اللہ کے فرشتے انہیں لے گئے اور غسل دے کر پھر یہاں رکھ گئے۔ تو انہیں غسیل ملائکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس مارکے میں بھی اہل مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، شکست سے دوچار ہوئے، اور 70 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ مسلمانوں نے روحا تک تعاقب کیا مشرکین مکہ کا، اور انہیں مکہ کی طرف بھگا کر واپس پلٹے، اور میدان بحمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خادموں کے ہاتھ رہا۔ دو غلطیاں اس میں عام ہیں، انہیں خاص طور سے یاد رکھا جائے۔ ایک، ہر ایک نے نقل در نقل لکھ دیا ہے کہ تیر انداز مال کی لالچ میں درہ خالی کر گئے، یہ بھی غلط ہے، اور یہ بالکل سرے سے غلط ہے کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست کفر کا مقدر تھی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ یادگار معرکہ بھی بدر کے اگلے سال 3 ہجری شوال المکرم میں پیش آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔